السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کے لیے اردو ایسے اینڈ کمپوزیشن 2013 کا پیپر دیا گیا ہے۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن ریٹن ایگزامینیشن فار ریکروٹمنٹ ٹو دا پوسٹ آف اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز BS16 in the Cooperative Department Punjab 2013. Subject Urdu essay composition. Time allowed 3 hours. Maximum marks 100. Question number 1. پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے۔ یہ 50 مارکس کا یہ کوشچن ہے ایسے کا۔ فرض شناسی، دوسرا ہے ہیں جذب بہمی سے قائم نظارے سارے، تیسرا ہے روزگار اور بے روزگاری، اور چوتھا ہے قوموں کی تعمیر و تخریب میں صحافت کا کردار۔ تو اس میں سے کسی ایک پر مضمون لکھنا ہے جو کہ 50 نمبرز کا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے درج ذیل اقتباس کی تلخیص کیجئے جو اصل عبارت کے 1/3 سے زیادہ نہ ہو، تلخیص کا عنوان بھی دیجئے، ایک سے زیادہ یا متبادل عنوانات مت دیجئے۔ یہ 15 نمبر کا سوال ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 6ٹھی 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ہمارے گاؤں میں اس وقت تک بجلی نہیں آئی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، ہم سب بھائی بہن باپو اور ماں جی کے ساتھ پولیس لائن کی طرح کوٹھے پر چارپائیاں بچھا کر سویا کرتے تھے۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ مجھے ماں جی کے قریب والی چارپائی ملے تاکہ میں ان سے یا تو خوب باتیں کروں یا پھر چڑیا چڑے کی وہ کہانی سنوں جو وہ مجھے پہلے بھی 20 بار سنا چکی تھی، مگر ہر بار ایک نیا لطف آتا تھا۔ اس دن 14ویں کی رات تھی، چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ماں جی چاند کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے پوچھنے لگیں، بیٹا کیا یہ وہی چاند ہے جو پانی پت میں تھا؟ میں نے بڑے وثوق سے جواب دیا، ہاں ماں جی، بالکل ساری دنیا کا ایک ہی چاند ہے۔ ماں جی کو شاید میری بات کا یقین نہ آیا، کہنے لگیں، بیٹا میں تو ان پڑھ ہوں مگر تم تو پڑھتے ہو۔ تم یوں کرنا، کل اپنے ماسٹر جی سے پوچھ کر آنا، کیونکہ اس چاند میں وہ خون کی وہ روشنی نہیں جو اس چاند میں تھی جو پانی پت میں نکلتا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ آج یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ماں جی نے واقعی صحیح کہا تھا۔ جب رام چندر جی کو بنواس ملا تھا وہ بھی اپنے وطن سے اداس رہا کرتے تھے۔ ماں جی نے پانی پت کی فضا میں آنکھ کھولی تھی، وہاں ایک عمر گزاری تھی، انہیں وہاں کی ہر چیز اچھی لگتی تھی۔ مولانا حالی بھی پانی پت کے تھے۔ جب وہ تلاش معاش میں لاہور آئے تو انہوں نے بھی یہی فرق محسوس کر کے لاہور کی تاروں بھری شب مہتاب، یہاں کے گل و گلزار اور نسیم بہار کے جھونکوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، تم ہر ایک حال میں ہو یوں تو عزیز، تھے وطن میں مگر کچھ اور ہی چیز، جب وطن میں ہمارا تھا رہنا، تم سے دل باغ تھا اپنا، کیا ہوئے وہ دن اور وہ راتیں، تم میں اگلی سی اب نہیں باتیں۔ کوشچن نمبر 3 ہے درج ذیل محاوروں میں سے صرف 5 کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ ایک محاورے کا ایک سے زیادہ جملہ مت بنائیے اور نہ ہی 5 سے زیادہ محاورے استعمال کیجئے۔ خفیف ہونا، دست نگر ہونا، رات بھیگنا، زمین کا گز ہونا، سانپ سونگھ جانا، غتربود کرنا، کافور ہونا، ہاتھ ملنا۔ کوشچن نمبر 5 ہے، یہ بھی 20 مارکس کا ہے۔ درج ذیل عبارت کا رواں اردو ترجمہ کیجیے۔ The point of the argument is that culture is a concept which belongs to the sphere of the mind. When a man thinks that he belongs to a culture group, one cannot argue with him, as one can when religion or language or race is in question. When many people begin to feel that they have a common culture, they are already on their way to becoming a nation. Generally, there is nothing which serves as a nation nexus more effectively than culture. In India, however, religion had precedence over culture. But here too, the culture itself was based on religion.
The Indian Muslims claimed that their culture was different because it was a Muslim culture. This is no place to distinguish between Muslim culture and Islamic culture, or to argue whether there ever has existed or exists today a thing called Islamic culture. What is asserted here is that Indian Muslims had, broadly speaking, one culture and they choose to call it Muslim culture because its distinctive character was based on Islam. One strong argument in favor of this is the fact that when an Indian changed his religion and was converted to Islam, he immediately changed his cultural allegiance. Hindu or Christian converts to Islam then belong to a distinct cultural group which they found to be as different from other culture as was Islam from other religions. Thanks for watching. Please subscribe for more videos.